جنرل یحییٰ خان کا دور حکومت۔ جنرل یحییٰ خان 25 مارچ 1969 سے 20 دسمبر 1971 تک اقتدار پر فائز رہے، جو کہ کم وقت عہدے پر فائز رہے، لیکن ان کے دور حکومت میں اہم سیاسی واقعات رونما ہوئے۔ اس دور کا اختتام پاکستان کے 2 لاکھ ہونے اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر ہوا۔ جنرل یحییٰ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی۔ ابتدا میں انہوں نے بعض اصلاحات بھی نافذ کی، جن کا مقصد ایوب خان کے آخری زمانے میں پیدا ہونے والی عوامی بے چینی کو کم کرنا تھا۔ ان اصلاحات میں صنعتی اور تعلیمی اصلاحات قابل ذکر ہیں۔ یحییٰ خان نے یہ بھی اعلان کیا کہ حالات معمول پر آتے ہی وہ ملک میں نئی دستور ساز اسمبلی کے لیے انتخابات منعقد کروائیں گے۔ 1 جنوری 1970 عیسوی کو ملک میں سیاسی سرگرمیاں بحال ہوئی اور سیاسی جماعتوں نے آئندہ انتخابات کی تیاری شروع کر دی۔ یحییٰ خان نے یہ بھی اعلان کیا کہ آئندہ انتخابات کے بعد پارلیمانی نظام قائم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بالغ رائے دہی کے نظام کو بھی بحال کرنے کا اعلان کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ انتخابات ماضی کے بالواسطہ نظام کے تحت نہیں ہوں گے۔ یہی نہیں بلکہ یحییٰ خان نے 1 مین 1 ووٹ کے اصول کو بھی تسلیم کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب زیادہ آبادی کا عامل ہونے کی بنا پر مشرقی پاکستان کو قومی اسمبلی میں زیادہ نشستیں حاصل ہو سکتی تھیں، جو کہ ایک اصولی فیصلہ تھا۔ انتخابات سے پہلے ہی مغربی پاکستان میں 1 یونٹ کو ختم کر دیا گیا اور پنجاب، سندھ اور سرحد کے صوبے بحال کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کو پہلی بار صوبائی حیثیت دی گئی۔ یحییٰ خان نے لیگل فریم ورک آرڈر کے نام سے آئندہ انتخابات، عین سازی اور بحالی جمہوریت کے ایک پروگرام کا بھی اعلان کیا، جس کی روح سے انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آنے والی قومی اسمبلیوں کو 4 ماہ کی مدت میں ملک کا دستور بنانا تھا۔ قومی اسمبلی میں کیونکہ صوبوں کو آبادی کی بنیاد پر نشستیں حاصل کرنا تھی، لہذا 300 عام نشستوں میں سے 162 نشستیں مشرقی پاکستان کے لیے جبکہ 138 نشستیں مغربی حصے کے 4 صوبوں کے لیے مختص کی گئیں۔ نشستوں کی اس تقسیم اور دستور سازی کے لیے محض سادہ اکثریت کی شرط کا ایک نتیجہ یہ نکل سکتا تھا کہ مشرقی پاکستان کے منتخب اراکین بہت آسانی کے ساتھ باقی صوبوں کی تائید کے بغیر بھی آئین بنوا سکتے تھے۔ یحییٰ خان کا خیال یہ تھا کہ عام انتخابات میں کوئی سیاسی جماعت واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی اور یوں مختلف صوبوں سے منتخب ہونے والے اراکین اور ان کی پارٹیاں ایک دوسرے سے تعاون پر مجبور ہو جائیں گی۔ ان کا یہ اندازہ ایک منقسم پارٹی رہنمائی کے لیے ان کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گی اور یوں ان کو جوڑ توڑ کے ذریعے اپنی پسند کے نتائج حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن انتخابی نتائج ان تمام اندازوں اور توقعات کو غلط ثابت کر دیا۔ ان انتخابات میں مشرقی پاکستان میں ایک ہی سیاسی جماعت یعنی عوامی لیگ نے 162 میں سے 160 نشستیں حاصل کر لیں اور یوں وہ اس پوزیشن میں آگئی کہ باقی صوبوں اور ان کی جماعتوں کو نظر انداز کر کے اپنے مرضی کا عین 120 دن کی بجائے چند منٹوں میں بنوا سکتی تھی۔ ان انتخابات میں پنجاب میں پاکستان پیپل پارٹی واضح اکثریت سے کامیاب ہوئی اور سندھ میں بھی اس کی پوزیشن باقی جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر تھی۔ بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی اکثریتی پارٹی بن کر ابھری، جبکہ صوبہ سرحد میں نیشنل عوامی پارٹی کے علاوہ مسلم لیگ قیوم گروپ نے بھی خاطر خواہ نشست حاصل کی۔ ان انتخابات کے بعد ایک شدید سیاسی بحران شروع ہوا۔ شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں عوامی لیگ اور پیپل پارٹی کی قیادت کے درمیان شیخ مجیب الرحمان اور یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان بھی ہوئے۔ ان مذاکرات کا بظاہر مقصد یہ تھا کہ عین ساز اسمبلی کا اجلاس منعقد ہونے سے پہلے اتفاق رائے پیدا ہو جائے تاکہ دستور سازی کا کام خوش اسلوبی کے ساتھ ہو سکے، مگر بدقسمتی سے یہ مذاکرات فریقین کی اپنی پوزیشن پر اصرار اور باہمی عدم اعتماد کی وجہ سے لا حاصل ثابت ہوئے۔ اس دوران جنرل یحییٰ خان نے مجیب الرحمان سے مشورے کے بعد 3 مارچ 1971 کو ڈھاکہ میں عین ساز اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا، مگر ذوالفقار علی بھٹو نے عینی امور پر کسی اتفاق رائے کے بغیر عین ساز اسمبلی میں جانے سے انکار کر دیا۔ ان کے اسمبلی کے بائیکاٹ کے فیصلے کے بعد جنرل یحییٰ خان نے اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر کر دیا۔ جس طرح بھٹو سے مشورے کے بغیر اسمبلی کا اجلاس بلانا سیاسی لحاظ سے متنازع فیصلہ تھا،
اس طرح شیخ مجیب الرحمان سے مشورے کے بغیر اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنا اور وہ بھی غیر معینہ مدت کے لیے ایک حکمت اندیشہ اقدام تھا۔ یحییٰ خان کا یہ اقدام عوامی لیگ کو مشتعل کرنے کا باعث بنا اور اس کی قیادت نے یہ رائے قائم کی کہ یحییٰ خان اقتدار عین سازی اور ان کی منتقلی میں سنجیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کا فیصلہ کیا، عوامی لیگ کو کالعدم قرار دے دیا گیا اور اس کے قائد شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر کے مغربی پاکستان منتقل کر دیا گیا۔ یہ ملٹری آپریشن کئی ماہ جاری رہا اور اس کی زد میں صرف عوامی لیگ کے کارکن ہی نہیں بلکہ عام شہری بھی آئے۔ لاکھوں افراد اس آپریشن میں ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ پاکستان کے تاریخ کا اندوہناک ترین واقعہ تھا جس نے ملک و عزیز کی شہرت کو بین الاقوامی سطح پر سخت نقصان پہنچایا۔ فوجی آپریشن کے نتیجے میں بڑی تعداد میں عوامی لیگ کے کارکن اور عام بنگالی شہری سرحد عبور کر کے ہندوستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ وہاں انہوں نے بنگلہ دیش کی جلاوطن حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ مکتی باہنی کے نام سے ایک عسکری تنظیم بھی قائم کی جس کا مقصد بنگلہ دیش کو آزاد کرانا تھا۔ مکتی باہنی کو براہ راست ہندوستان کی پشت پناہی حاصل تھی اور ہندوستان ہی نے اس کو فوجی تربیت دینے کے علاوہ مسلح بھی کیا تھا۔ جلد ہی مکتی باہنی نے مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائیاں شروع کی۔ نومبر کے اواخر میں ان کارروائیوں میں تیزی آ گئی اور اب ہندوستان کی باقاعدہ افواج بھی مکتی باہنی کے ساتھ مصروف کار ہوگی۔